اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دور قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اسٹڈی کریں گے 7ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتے ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی کیا سنتے ہیں؟ وہ کلام الہی سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا بدلہ یہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، یعنی وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو اب آگے آیت میں بیان ہوگا۔ آیت ہے، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ، یعنی باز کس چیز سے آ جاؤ؟ شراب اور جوئے سے باز آ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے تھے نا، تو اس آیت میں شبے کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ غرض وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے یا اپنی خواہش کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک محفل ہو سکتی ہے گانے بجانے کی،
اور آپ کو اس میں فری انٹری مل رہی ہے، آپ فری جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کا شوق پورا ہو رہا ہے گانے سننے کا، لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ گانے نہیں سننے، میوزک نہیں سننا، ایسی محفلوں میں نہیں جانا۔ تو اس وقت آپ کو جو آسانی مل رہی ہے فری انٹری کی، آپ وہ اویل کرتے ہوئے ادھر جاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، یا اللہ کا حکم مان کے اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ اس طرح کے مواقع ہمیں پیش کر کے اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دے، خواہ وہ فدیہ خاص چپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائے، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام دے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کی قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا ہے۔ کعبے کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا، یعنی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں۔ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ رہے، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا وصی یعنی گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں، یا غیر قوم کے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر پہ گئی ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے،
اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں کو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کی قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اور کوئی قرابت دار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت ناگنہگار ہوں گے۔ یعنی جو دو گواہ لیں وہ وعدہ کریں کہ وہ کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس عمل کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، یا اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرند بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوری کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔ یعنی یہ سارے معجزے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، وہ ان کے ساتھ کیا بات آ رہی ہے؟ میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ اس قابل تھے کہ یہ سارے معجزے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ رونما ہوتے تھے۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کی یہ اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہماری دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، یعنی جو حق کے خلاف بات کرے گا اس کے باوجود تو اس کو سزا ملے گی۔ اور وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح عجیبہ نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، یعنی اللہ تو ہمارا دل کا حال اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ہم اللہ کی مشیت، اللہ کی نفس سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے،
میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع ہے، یعنی تو ہی جانتا ہے کہ میرے اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اٹھنے سے بعد جب ان کو جنت میں لے جایا گیا تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہے۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ سچے ہوں گے سے مراد ہے کہ جو لوگ توحید پہ ہوں گے۔ تو یہ تھی سورۃ المائدہ جو اب مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورۃ الانعام، یہ بھی 7ویں سپارے میں شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور ترکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی اس اعراض و تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کا استہزاء نہ کرتے، یعنی جو مذاق اڑاتے تھے وہ نہ مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، حالانکہ وہ طاقت اور قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھی اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت برکت تھی، تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، یعنی ان کو فوراً سزا دی جاتی ان کی بے ایمانی پہ، یعنی بے ایمانی سے مراد یعنی ان کے ایمان قبول نہ کرنے پہ۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر نازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔
یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کیا میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ ساری کامیابی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بھی آیت تھی کہ جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ایک حدیث میں اس مضمون کا اس طرح بیان کیا گیا ہے: جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا یاد کر لیں اور نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں. اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے چلی آ رہی ہیں. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی. اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو. یعنی اس دنیا میں تو وہ جھٹلاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہوگی، لیکن جب قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ ان سے سوال کرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ قسم کھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جو کفر کیا تھا
اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ عذاب مل رہا ہے۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یعنی جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ خسارے میں ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، یعنی جب موت آئے گی یا آخرت ان کی قیامت شروع ہوگی، اس وقت وہ یہ کہیں گے، اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، یعنی اپنے کفرانہ اعمال جو ہے وہ انہوں نے اپنی کمر پہ لادے ہوں گے، اور ان کے برے اعمال جو ہیں وہ ان پہ بوجھ ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو اور لعب کے، یعنی کھیل تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں۔ اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، یعنی غمزدہ کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب مطلب کہ جب وہ ان کو حق پہ نہیں مانتے تھے، ان کی میسج کو نہیں سمجھتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو غم و حزن پہنچتا تھا، اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے، دراصل یہ آیت الہی کی تکذیب ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو آزائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصص پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ ان کا آراز گزرتا ہے، اگر آپ کو ان کا آراز گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا۔ یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ اب نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہے، یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔ یہاں پہ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کی رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے، اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے، یعنی تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے، لیکن اس کا فیصلہ یوں ہی نہیں ہوتا بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس سے نکلنے کی وہ صحیح کرتا ہے، نہ نکلنے کو وہ پسند ہی کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی
جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہے، پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ کہہ دیجئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا علانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اسی واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جب ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگ پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بے وجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصر رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ارد گرد تو غربا اور فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کی شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ یعنی شروع میں غریب لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، تو اور یہ کفار کی آزمائش کا باعث بنا تھا، وہ غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور جن پر بس چلتا تھا ان کو اذیت اور سزا بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کو قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، اور بلکہ یعنی ان غریب لوگوں کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے، وہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اگر غلطی سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے
تو اور توبہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی سوچے کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا. یہ توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا، یہ عہد کرنا کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و رحمت ہے. اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کو تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں. یعنی جو قیامت اور عذاب، تم کہہ رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا ہم پہ، تمسخر اڑاتے ہوئے، اور کہہ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ جہاں جہاں میں پڑھ رہی ہوں نا، آپ کہہ دیجئے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کفار کو جواب دیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ظاہر ہے یہ ہم سب پہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کفار ہم سے بحث کرے، ہم سے اس طرح کی باتیں کرے، تو ہم اس طرح سے ان کو جواب دیں، ہم ان کی باتوں کا یہ جواب دیں. حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ حق بات بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم فوری تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے طریق حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. یعنی غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. خشکی میں اور تری میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دریاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. کوئی پتہ نہیں گر، یہاں تک کہ کوئی پتہ بھی گرے نا تو اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے کہ یہ پتہ گرا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر دیتا ہے. یعنی رات کو جب ہم سوتے ہیں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے. یعنی دین کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے. اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے. یعنی جتنی زندگی تمہارے لیے لکھی گئی ہے تم وہ پوری کر لو. اس لیے رات کو جب تم سو جاتے ہو تو اس کے بعد صبح کو تم اٹھ پڑتے ہو، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے. یعنی جب تم اپنی دنیا میں زندگی کی مدت پوری کر لو گے تو اللہ کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت کر رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. تم پر نگہداشت کرنے رکھنے والے بھیجتا ہے یعنی فرشتے. پھر سب اپنے مالک کے حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا. آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گرا کر اور چپکے کہ اگر تم ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. یعنی جب تم خشکی میں یا دریا میں کسی مصیبت میں مشکل میں پھنس جاتے ہو تو گرا کے جب بلاتے ہو تو وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے تمہارے غم سے، لیکن تم پھر بھی شرک کرتے ہو. آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ کر کے سب کو بھرا دے
اور تمہارے ایک دوسرے کو کی لڑائی چکھا دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یلبسکم ای یخلط امرکم، تمہارے معاملے کو خلط ملط یا مشتبہ کر دے، جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا. آپ کہہ دیجئے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقین نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، یعنی مجھے اس عمل کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں، بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے. ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کی باس پر اس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا. اچھا، اس سے پہلی جو آیت گزری ہے کہ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اب آج کل اس کا یہ امپلیمنٹیشن ہے کہ جس طرح لوگ اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، پردے پہ اعتراض کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اسی طرح اور احکامات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا چاہیے. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باس پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، یعنی وہ لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے اور جو گناہ مذاق اڑانے والوں کو، استہزاء کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے. لیکن ان کی زمین نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں. یعنی ان کی ذمہ جو ہے نصیحت کر دینا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اگر آپ بھول جائیں، شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ ادھر بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نہ بیٹھیں. اور اگر آپ بیٹھ گئے بھول کے تو آپ کو ان کے کیے کی سزا نہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کے پہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے ان کو تبلیغ کر دینی ہے، صحیح بات کی نصیحت کر دینی ہے. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا مددگار ہو، نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اسے نہ لیا جائے. یعنی دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے. وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا دے، اور نہ کسی کے بعد معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب. آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بہراہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ. آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی ہے، اللہ کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو.
اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو باقاعدہ بفائدہ پیدا کیا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والی اس سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو حق سکھانے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب بھی وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان جماعتوں میں سے عمل کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو، یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرزن یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب اکارت ہو جاتے۔ یعنی کوئی بھی ہو، کتنا بھی پرہیزگار دینی بندہ ہو، لیکن اگر وہ شرک کرے گا تو اس کے اعمال سارے اکارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی، ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے،
اور تاکہ آپ ملک مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نماز پر اور وہ اپنی نماز پر یہاں سے تھوڑا مس پرنٹ ہوا ہے، اور وہ اپنی نماز پر مداو رکھتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے، میں کسی اور کاپی میں چیک کر کے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی. اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے. جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب کچھ تم سے گیا گزرا ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے اور جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. اور صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی باتیں ہیں ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، یعنی عقل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند دیر رہنے کی. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا، پھر ہم نے اسے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اور کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گپے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک کے جاتے ہیں. اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سن تراش کر رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں. تو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. یعنی جو حق کو پہچان لے گا اور سچ کو پہچان لے گا، دین اسلام کو پہچان لے گا اور اس پہ عمل کرے گا، اس پہ ایمان لائے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا. اور جو نہیں کرے گا، جو اندھا رہے گا ان باتوں سے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، یعنی صرف مبلغ، داعی، بشیر اور نذیر ہوں. راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے بڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وجہ آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں.
یہ بات بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ آئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے، جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، مبلغ تھے، اور یہ ان کے منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں بھی اور اچھی خبریں بھی دیں، مطلب اچھی خبروں سے مراد جنت کی خوشخبری بھی دیں، اور جہنم سے بھی ڈرائیں، اور دین کے سارے معاملات کے بارے میں بتائیں۔ لیکن کسی کو مسلمان کر دینا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ کی مرضی، جو جس کو چاہے اسلام کی نور سے اور اسلام قبول کرنا کی جو ہے وہ صلاحیت دے دے، اور جس سے چاہے لے لے، اور وہ بھی اس کی حکمت پہ مبنی ہے، یہ اس میں بھی کوئی ظلم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران کر رہنے دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پڑے گا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان نہیں ہوگا، اور ان کو ان کے شرک اور ظلم میں حیران اور سرگردہ چھوڑ دیں گے، وہ حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے پہچان نہیں سکیں گے۔ تو یہ تھا 7واں سپارہ۔ تھوڑی مجھے کھانسی ہے، گلا میرا تھوڑا خراب ہوا ہے، تو میں نے ابھی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتی جاؤں، لیکن اگر ابھی بھی کہیں پہ کوئی آیت، کوئی ترجمہ، کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں ضرور بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔